Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. First of all, I would like to do my introduction. My name is Mohammad Hassan and I am a student of class 8. اور آج میں یہاں پر موجود ہوں آپ کو لینگویج کے حوالے سے کچھ بتانے کے لیے. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ لینگویج اس کو کہتے ہیں. لینگویج کا مطلب ہوتا ہے اردو میں زبان، یعنی کہ بولنے کا انداز یا کسی بھی بولنے کی جو وے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج، یا کسی بھی چیز کو اپنے الفاظوں میں سمجھانا از کالڈ لینگویج. یہ ہے لینگویج کی ڈیفینیشن. بٹ یہاں پر ہمارے پاس سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم لینگویج کو سیکھیں کیسے. بہت ساری لینگویج ہیں ہمارے پاس، دنیا میں پتہ نہیں کتنی لینگویج ہیں. چائنیز ہو گئی، عربی ہو گئی، اردو ہو گئی، ہندی ہو گئی، یا انگلش ہو گئی. انگلش از انٹرنیشنل لینگویج. یہ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے. تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم لینگویج کو یا زبان کو سیکھیں کیسے. تو یہاں پر میں آج یہاں پر موجود ہوں آپ کو اس چیز کا جواب دینے کے لیے کہ آپ لینگویج کو ایزی وے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں. ایک لینگویج ہے، فار ایگزامپل انگلش ہے، اس کو آپ ایزی سے وے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، بہت سی پریکٹس کرتے ہیں، بہت سی لینگویج ہیں وہ اپنی جو ہے اس میں لانے میں کوشش کرتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ہمیں آتی نہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل انگلش میں کیا ہوتا ہے، ہماری بکس میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انگلش بولیں. تو انگلش بولنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پریزنٹ ٹینسز پڑھتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس، پریزنٹ پاسٹ کنٹینیو ٹینس، فیوچر کنٹینیو ٹینس. 12 ٹینسز پورے پڑھتے ہیں، پریپوزیشن پڑھتے ہیں، اور پارٹس آف اسپیچ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے، نیریشن پڑھتے ہیں. بٹ ہمیں پھر بھی پڑھ کے پھر بھی ہم اس کو اپنے الفاظ میں نہیں لا پاتے. کسی کے ساتھ بولنا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں اٹک جاتے ہیں یا بول نہیں پاتے. تو اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو پڑھ تو لیتے ہیں، میمورائز کر لیتے ہیں، ریممبر بھی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ورڈز یاد کرتے ہیں، پر بول نہیں پاتے. سب سے پہلا ریزن ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی لینگویج میں، اپنی بولنے کے انداز میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ابھی یہاں پر آپ اپنی ایک بات ذہن میں رکھیں، کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ جب کوئی بھی چیز ہم جب تک اس کو اپنی بولنے کے انداز میں اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، تب تک وہ ہمیں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے انسان کا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو رائٹنگ میں بہت سارا ایکسپیرینس ہے تو آپ رائٹنگ اچھی طرح لکھیں گے. اگر آپ کو بولنے میں زیادہ ایکسپیرینس ہے، ٹرانسلیٹر ہیں آپ، تو آپ کو اس چیز میں زیادہ ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ چیز کو اچھی طرح کریں گے. اور ڈاکٹری میں آپ کو ایکسپیرینس ہے یا کسی انجینئرنگ میں ایکسپیرینس ہے تو اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے کریں گے. جیسے کہ رائٹنگ ہے، فار ایگزامپل میں نے رائٹنگ سیکھی، ابھی اس میں میرے پاس بہت سا ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر. میں پریکٹس کرتا ہوں ہمیشہ، کسی کے سامنے کسی کے ساتھ لکھتا ہوں، پیراگراف لکھتا ہوں، اسے لکھتا ہوں، اور اپنی رائٹنگ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس میں میرے پاس کیا ہوتا ہے، ایکسپیرینس آتا ہے، اور جو میری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں رائٹنگ میں. میں روز ایک بار میں نے اچھا کیا، اس کے بعد اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے میری آتی ہے امپروومنٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے سب سے اچھی ہوگی. بٹ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ بولنے کی بات آ رہی ہے. تو بولنے کی بات میں کیا کریں گے، فار ایگزامپل آپ نے ایک ورڈ یاد کیا تو اس کو آپ کیا کریں گے، ایکسائٹیڈ ورڈ یاد کیا آپ نے فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو میں کیا اس کو کروں گا، اپنے جملے کے انداز میں لانے کی کوشش کروں گا، امپلیمنٹ اس کو کروں گا اپنے جملے میں. جیسے کہ اگر مجھے کسی کے ساتھ بولنا پڑے تو میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں، کہ ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتا ہوں اور کیسے بول سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹس کریں. ایک ورڈ آپ نے یاد کیا اور اس کو کیا کریں کہ صرف یاد نہیں کریں. اگر یاد کریں گے تو صرف آپ کی میموری میں وہ ورڈ پڑا رہ جائے گا اور آپ اس کو اپنے زبان کے اوپر نہیں لے کر آ پائیں گے، کسی کے ساتھ بول نہیں سکتے. ایکسائٹیڈ، جیسے آپ کو مثال دیا، ایکسائٹیڈ ورڈ آپ نے یاد کیا، اس کے اوپر جملے بنائیں کہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، مائی برادر از ویری ایکسائٹیڈ. مینس کوئی بھی جملہ آپ اس کے اوپر بنائیں کسی بھی لینگویج میں. یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف انگلش میں، کسی بھی لینگویج میں. عربک میں کوئی ورڈ یاد ہے تو اس کے اوپر جملہ بنائیں، کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہم بولنے میں جملے یوز کرتے ہیں، کمپلیٹ جملے یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی ورڈ فار ایگزامپل میں نے یاد کیا تو اس کو میں اپنی جملے کی انداز میں جب تک نہیں لاؤں گا تب تک میں اپنی جو لینگویج ہے اس کو کمپلیٹ بول نہیں سکتا، اس کو اپنی زبان کے اوپر نہیں لا سکتا. اردو ہے جیسے، جب تک میں اردو کے اوپر پریکٹس نہیں کروں گا تب تک میں نہیں بول سکتا. تو
پریکٹس کرتے رہیں، اور جو بھی فار ایگزامپل آپ کمرے میں یا کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں یا کسی اسکول میں بیٹھے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز دکھ رہی ہے، پریکٹس کریں وہاں پر کہ ایک جملہ آپ نے سیکھا ایکسائٹمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا، دس سیکھا آپ نے، از سیکھا، ہیلپنگ ورب سیکھے، تو اس کے اوپر پریکٹس کریں کہ دس از ٹیبل، دس از واچ، دس از مائی ہینڈ، دس از مائی نوز، دس از مائی آئی، دس از مائی آئی برو. تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں. جب آپ پریکٹس کریں گے آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد کیا کریں، ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں اور اس کو آپ کے جملے کو تھوڑا اور کمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں، بڑا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جب آپ آہستہ آہستہ بڑھائیں گے تو یہاں پر آپ کی کیا ہوگی، امپروومنٹ ہوگی. اور جب آپ کی امپروومنٹ ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا جو تب آپ پوری جو ہے لینگویج جو آپ جس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ سیکھ سکیں گے. تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے یہ طریقہ اپنائیں اپنی زندگی میں، اور آپ کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. سو تھینک یو فار ویونگ مائی ویڈیو. تھینک یو سو مچ.